ریڈ صاحب سب سے پہلے تو یہ امریکی محبت جو پی ٹی آئی کے حق میں جاگی ہے، تو یہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی وہ جو امریکہ بیشنگ تھی وہ امریکیوں کے کہنے پہ کی جا رہی تھی، جیسے کہ آپ تو بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ سی آئی اے والے کچھ پہلے فیلر چھوڑتے ہیں، گیج کرتے ہیں لوگوں کو، پھر وہ کہتے ہیں یار سانو گالاں کڈ دینا اسی دیکھاں گے راکی کس طرح میجر کریں گے اسی رسپانس۔ جناب دیکھیے، بڑے ملک تاریخ میں ہمیشہ چھوٹے ملکوں کے اندر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، بادشاہ گری کرتے ہیں۔ بادشاہ گری، واہ بہت عمدہ لفظ بولا آپ۔ تو یہ بادشاہ گری جو ہے یہ چلتی ہے، ٹھیک، اور وہ اپنے مورے جو ہیں وہ پلیس کرتے ہیں، درست۔ اور ان یہاں پہ کون سا مورا ہے پھر؟ ان موروں سے پھر کام لیا جاتا ہے وقت آنے پر۔ جو مورا ہل جائے تو پھر کوئی مورا پسند نہ رہے تو پھر اس کو جان چھڑائی جاتی ہے اس سے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ تازہ ترین کوئی واقعہ تو یہ اسی کا شخصانہ تو نہیں ہے؟ اس میں بڑی ایک بین الاقوامی سطح پر ایک خطرناک رجحان کو جنم دے رہے ہیں امریکی کانگریس والے، کہ دوسروں ملکوں کے اندر جو الیکشنز ہوں اس پہ آپ نکتہ چینی کریں، اور یہ پوری دنیا کے اندر آپ کی پارلیمنٹ جو ہے یا کانگریس جو ہے وہ اس قسم کی قرارداد پاس کر کے دوسرے ملکوں کو ایک آپ کہہ لیں گے امبیرسمنٹ ان کے لیے کریٹ۔ ہاں نہیں، وہی بریگیڈیئر صاحب، آپ اپنے ملک میں تو قرارداد کر سکتے ہیں اپنے لیے، جی ہاں، دوسروں کے لیے بھلے آپ جتنے یہ مرضی ایک بڑے غلط چودھری ہوں۔ رجحان ہے، اور اگر یہ رجحان چل نکلا تو پھر اس کو روکنا بڑا مشکل ہوگا۔ اور چھوٹے ملک جو ہیں پاکستان جیسے، یہ ملک بھی پھر قراردادیں پاس کریں گے بڑے ملکوں کے الیکشنز کے بارے میں۔ یعنی امریکہ کے بارے میں ایل گور کا جو الیکشن جی تھا جی وہ جیتا ہوا تھا نا، جی جی، تو وہاں تو لیکن کورٹ نے اس وقت کسی امریکی حلیف یا یورپی ملک نے اس قسم کی قرارداد پاس نہیں کی، نہ ہی اس وقت امریکی کانگریس کو خیال آیا کہ وہ قرارداد اپنے بارے میں ہی پاس کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اپنے بارے میں کہتے۔ اچھا، دنیا میں ویسے بات ہوئی تھی اس پہ کہ جی یہ الیکشن فیئر نہیں تھے، اب تک ایویڈنس موجود ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب لوگ مانتے بھی ہیں۔ ہاں، بڑا مشہور ہوا تھا واقعہ۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ، اور بریگیڈیئر صاحب میں قطع کلامی کی معافی، مجھے ایریزونا امریکہ کے ایریزونا یونیورسٹی کے پروفیسرز آئے، میس کام کے جرنلسٹ بھی تھے، تو وہ یہ ٹرمپ جب جیتے تھے تو وہ کہنے لگے جی ایف بی آئی نے بھی اس میں کردار ادا کیا۔ میں تو حیران ہو گیا، میرے لیے وہ انکشاف تھا۔ جی ہاں، تو یہ ایک خطرناک رجحان ہے، اور اس کو اقوام متحدہ کے فورم پہ اٹھایا جانا چاہیے، اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، کیونکہ نکتہ چینی کی حد تک اب بعد میں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ اصول کی بات کی ہے، اور آپ انتہا آزادانہ اس کا کرا لیں، وہ تو پھر ان کے خلاف بھی اصول کی بات ہو سکتی ہے۔ وہ کتنے کو باصول ہیں، وہ خود کتنے باصول ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں کی انہوں نے، اور ایک غلط رجحان کو جنم دینے کی کوشش کی ہے، اور یہ رجحان اگر پھیل گیا تو یہ دنیا کے امن کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ اس طرح تو پھر کوئی بھی ملک الیکشن کرائے تو آپ اور دوسرا بندہ رائزن ہی شروع کر دیں، قراردادیں پاس کرنی شروع کر دیں اور اس کے معاملات میں دخل دیں، پھر تکلیف ہوگی جب یہ بڑھا۔ تو یہ رجحان ٹھیک نہیں ہے۔ They should leave it to us، ہم اپنا سنواریں گے ان ہاؤس ان آرڈر۔ نہیں بریگیڈیئر صاحب، یہ ویسے تو پی ٹی آئی اس سے بڑا فائدہ اٹھا رہی ہے کہ جی یہ دیکھیں جی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آزاد انتخابات نہیں ہوئے۔ بالکل، آپ اس طرح کریں گے تو جن کے حق میں یہ کیا جا رہا ہے وہ اس کا فائدہ تو اٹھائیں گے، اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب انہوں نے وہ سارا مینیج کیا پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اس سے ظاہر تو پھر یہی ہوگا، یعنی یہی لوگ نتیجہ اخذ کریں گے۔ ایک منطقی نتیجہ ہے نا، ٹھیک ہے، جو ساری دنیا نکالے گی کہ پھر یہ ان کے سپورٹر تھے اور انہوں نے ان کو پلیس کیا، اور ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید وہ تو یہی کہتے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ صحیح کہہ گئے۔ تو پھر جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں اس سے انکار ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، تو پھر یہ صورتحال جو ہے یہ کیا ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ویسے یہ چیزیں جو مطلب حکیم سعید ذہین آدمی تھے، اور ڈاکٹر اسرار کی بھی علمیت پہ تو کوئی بحث کی نہیں جا سکتی، لیکن یہ ہمیں اکثر ہم بھول پن میں زندگی بسر کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کوئی بندہ پلانٹیڈ ہے اور کوئی بندہ کس کا گماشتا ہے، یہاں بیٹھا ملک کو تباہ کر رہا ہے، ہمیں اتنے بڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے یہ ہوتا کیا ہے کہ جو ملک ابھی تک بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، میرا حال یہ نظام اتنا مستحکم
اور مضبوط نہیں ہوتا کہ وہ اس قسم کی ریشہ دیوانیوں کے خلاف کوئی صحیح ایکشن لے سکے یا ان کا سد باب مؤثر طور پہ کر سکے. جی جی وہاں نظام کمزور ہوتا ہے، خاص طور پہ جو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ریاست کے 3 ستونوں کے اندر ہم آہنگی کا فقدان جو ہمارے یہاں صاف نظر ہے ہی نہیں. تو یہ فقدان جو ہے یہ ریاست کو کمزور کرتا ہے، اور جب تک یہ فقدان نظر آتا رہے گا ہم کمزور ریاست رہیں گے. دیکھیے اسی بھارت کے اندر ایک ہی آپ کہیں کہ سب کانٹیننٹ کے اندر برِ صغیر پاک بھارت کے اندر انگریزوں کی جب حکومت تھی تو کتنے آپ کے سامنے ایسے مسئلے آئے کہ ایک ایڈمنسٹریشن والوں نے پکڑا اور جج نے کہا جی چھوڑ دو، بالکل غلط کام کر رہے ہو، یا ایک جج نے سزا دی اور سپیریئر جج نے کہا کہ بالکل آپ نے حماقت. اچھا یہی بات ہے نا کہ ریاست کے اداروں کی ہم آہنگی نہیں، اعتماد ہوتا ہے باہمی. یہاں اعتماد ہوتا تھا، باہمی اعتماد ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ رواج کچھ زیادہ مضبوط ہو گیا ہے اور زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، کیونکہ اب بادشاہ ظفر کے ٹرائل کو دیکھ لیں. ایک کرنل نے ٹرائل کیا اور سزائے عمر قید دے دی، اور اس کے اوپر کسی نے آ کر اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ ملٹری کورٹ ہے اس کو ختم کر دو. دیکھیے ایسے تو نہیں ہوا. نہیں تو ملٹری کورٹ میں تو کورٹ ہی ہوتا ہے نا. یہی جم خانہ تھا لاہور کا، اسی جم خانے کے اندر جج صاحب آتے تھے، اسی جم خانے کے اندر آئی جی پولیس آتا تھا، اسی جم خانے کے اندر جرنیل آتے تھے. اور شروع کے آپ دے لیں کہ جو جم خانہ ہے اس کے جو شروع کے سربراہ ہیں وہ سارے فوجی ہیں. یہ فوجی کلب تھا، یہاں پر اکٹھے بیٹھتے تھے، تصاویر بھی شاید لگی اور ان میں ہم آہنگی تھی. اس لیے جو ایڈمنسٹریشن کے فیصلے ہوتے تھے ان کو اس بری طرح سے ان کی جڑ نہیں اکھاڑی جاتی تھی کہ ایڈمنسٹریٹر کو بھی شرم آ جائے کہ میری کیا حیثیت رہے گی. صحیح بات ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب پتہ نہیں یہ جو ڈی آئی جی حضرات ہوتے ہیں یہ بریگیڈیئر کے بھی ایکویولنٹ ہوتے ہیں میرا خیال ہے. کس کے؟ جو ڈی آئی جی پولیس کے ہوتے ہیں. میرے جاننے والے تھے ڈی آئی جی تھے، آج کل وہ پچھلے دنوں آئی جی سندھ رہے ہیں، اب تو وہ سینئر ہو گئے ہیں. تو وہ انہوں نے بھی اس طرح کا کہا، بڑے صاف ستھرے آدمی، بڑے آنسٹ آپرائٹ ہوتے ہیں ملک میں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بھائی جان میں ایک عجیب قسم کی کیفیت میں ہوں کہ ہر دوسرے دن مجھے سول جج صاحب جو ہیں بلا لیتے ہیں. میں ڈی آئی جی کے یونیفارم میں دفتر میں بیٹھا ہوتا ہوں، میں بریگیڈیئر کے برابر کی یونیفارم پہن کے جاتا ہوں. میں سلوٹ مارتا ہوں، مجھے جھاڑیں بھی ڈال دیتے ہیں، کھڑا بھی کرے رکھتے ہیں، بٹھا بھی دیتے ہیں. جبکہ میں بالکل جینون موقف پیش کرتا ہوں وہ رد کر دیتے ہیں. جی ہاں. تو ہمارے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے قانون میں یہ بات موجود ہے کہ پولیس کی سٹیٹمنٹ زیادہ ریلائبل سٹیٹمنٹ نہیں، تو سمجھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اس لیے پولیس کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی. آپ کہتے ہیں کہ یہ کرمنلز تو پھر زیادہ جرت پکڑ جاتے ہوں گے. پھر دوسری عدالت کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوئی خاص سزا نہیں ہے. انگلینڈ، امریکہ، فرانس، یورپ، جرمنی، وہاں پہ سب اس کو فیلونی کہتے ہیں. فیلونی، جج کے سامنے جھوٹ بولنا فیلونی ہے، یعنی بہت سنگین جرم ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ بھی ٹرمپ پہ بھی فیلونی کے چارجز لگے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں کوئی بڑی گل نہیں، وہ 3 مہینے سے اندر کر دو، اور کیا کسی کو بھی نہیں. اگر آپ ریکارڈ دکھا لیں تو کتنوں کو سزا ہوتی ہے. اور وکیل اس لیے ٹھوٹی پھڑ لینا جج جی کے سر. تو آپ ہمیں بڑا خاص کلائنٹ کے حکم جو ہیں یہ دور کرنے چاہیے تاکہ ہم بھی ایک مضبوط ریاست بن کے نکلیں، اور ہمارے ہاں بھی جرم کرنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ میں پیسے لگا کے ہر صورت بچ جاؤں گا. تو بریگیڈیئر صاحب یہ جو دہشت گردی کا فریت ہمیں کھائے جا رہا ہے، ہمیں معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، ہمیں معاشی طور پہ بھی تباہ کر رہا ہے، یہ بھی ہماری اسی جو عدم اعتماد ہے آپس میں اداروں کا، اس کی بنیادی یہی فیکٹر ہے، اس وجہ سے بھی ہے. دہشت گردی ہو یا بغاوت ہو، ٹھیک ہے، جو آپ کی قانونی فورسز ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کو قانون کے اندر رہ کے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ دہشت گرد اور جو باغی گروہ ہیں جو انتشار پھیلا رہے ہیں وہ بغیر قانون کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری جو فورسز ہیں ان کے اوپر ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، قانون ایک لمیٹیشن ہے. ٹھیک ہے. میں نے غیر قانونی کام نہیں کرنا. میں اگر کسی کو پکڑتا ہوں تو میں اس کو اڑا نہیں سکتا. اگر میں نے کیا تو میرے خلاف ایکشن ہوگا. آپ پہ اوپر قدغن ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ میں ایک میجر صاحب نے بندے اڑائے تھے، پھر ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی. جی جی. تو جو دہشت گرد ہے اور جو ملک کے خلاف سر اٹھا رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، اس کے لیے تو کوئی قانون کی پابندیاں نہیں ہیں. وہ تو قانون کو سمجھتے کر گزرتا ہے. جو ادارے ہیں ان کے لیے قانون کا ایک
لاہ عمل ہے، قانون کے دائرے کے اندر اس نے رہنا ہے، اس لیے اس کا کام مشکل ہے۔ اس مشکل کام کو کرنے کے لیے اس کو قانون کی طرف سے ڈھارس کی ضرورت ہے، قانون کی طرف سے دھتکار کی رائٹ۔ تو اگر قانون کے اندر ہی اس کا جو ہے زندگی اس کا کام کرنا مشکل کر دیا جائے، وہ جو سٹیپ لے اس کو آپ کہیں یہ غلط ہے اور رد کر دیں اس کو، جی ہاں، تو اس کے لیے پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ میں چائنا جتنی مرتبہ بھی گیا تو میں نے دیکھا وہاں ایگریکلچر سائنٹسٹ کو شاید شی جن پنگ جتنی مقامی پروٹوکول نہیں جتنا اس کا ہے۔ ہمارے مشرق میں بہت سارے ممالک ہیں، جی، تھائی لینڈ ہے، ملیشیا ہے، چائنا ہے، ٹھیک ہے، انڈونیشیا ہے، بھارت ہے۔ اب ان سارے ممالک کے اندر زراعت کو تو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ملی ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی زراعت نے کافی ترقی کی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ترقی ہوئی نہیں ہے، لیکن پاکستان کا جو زراعت کے بارے میں پوٹینشیل ہے، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، جس کا کہ امکان بڑا روشن ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ان امکانات کو چلنے نہیں دیا۔ ٹھیک، ہم نے بائی ڈیزائن ان امکانات کو ہم نے استعمال نہیں کیا، ان کی باری نہیں آنے دی، یعنی ہماری پرائرٹی نہیں رہی۔ ہماری پرائرٹی نہیں تھی، ہماری پرائرٹی سیاست ہے اور ہم سیاسی فیصلے کرتے ہیں۔ ہم نے نہر کا جو ابھیانہ تھا وہ ہم نے فریز کر دیا 1986 کے ریٹ پر، اور وہ فریز چلا آ رہا ہے۔ ہم نے زراعت کا جو ریونیو تھا وہ کم کر دیا، جو ہم نے زرعی اصلاحات کی اس میں 12.5 ایکڑ کی شرط لگائی کہ اس کے نیچے ٹیکس نہیں ہوگا، تو لوگوں نے اپنی زمین کے ٹکڑے کر لیے، 12.5 ایکڑ کے کر دیا۔ 98% زمین جو ہے وہ ریونیو نیٹ سے نکل گئی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے کوئی ایسے پروجیکٹس نہیں بنائے جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو، جس کے اندر وہ مسائل جو کسان کے ہیں وہ خود ایکسپورٹ نہیں کر سکتا، 4 یا 3 یا 2 یا 1 ایکڑ کا مالک جو ہے وہ خود ایکسپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن آپ اس سے ایکسپورٹ کوالٹی زرعی پروڈکٹس اب پرچیز کر سکتے ہیں، ان سے کہیں کہ پیدا کرے، اور حکومت ایکسپورٹ میں اس کی مدد کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تجربہ کیرالا کے اور کرناٹکا کے اندر بھارت نے کیا، اور سنا بڑا کامیاب ہوا۔ بہت کامیاب ہوا۔ اس کو کہتے ہیں ایکسپورٹ اورینٹڈ پروجیکٹ، EOP پروجیکٹ۔ اچھا، شملہ مرچ کا، کھیرے کا اور ریگولر مرچوں کا، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا انہوں نے کیا، اور بہت سارے اور پروڈکٹس ہیں، توریاں ہیں، کدو ہیں، ٹینڈے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی کوالٹی کے اگائے، گورنمنٹ نے مدد کی۔ اور پروجیکٹ کتنے ایریا کے اوپر ہے آپ حیران ہو جائیں گے سن کے، 4 مرلے کا پروجیکٹ ہے، 4 مرلے کے اوپر 3 فصلیں اگا کر سال میں۔ 4 مرلے تو بندہ ایک درمیانے درجے کے گھر میں بھی کر سکتا ہے۔ رائٹ، اب 4 مرلے کے پروجیکٹ انہوں نے EOP پروجیکٹ بنایا، اور اگانے والی فیملی کو گارنٹی دی کہ ہم تمہیں ہائیبریڈ بیج بھی دیں گے، مانیٹرنگ بھی کریں گے، اور تمہارے یہ پروجیکٹ چلے گا، اور اس سے تمہیں تقریباً 2,70,000 سے لے کر 3 لاکھ تک انڈین روپیز آپ ایک سال میں کما سکیں گے۔ اور یہ تو پاکستان کے سمجھے 5 لاکھ ہو گئے۔ جی ہاں، تو ہمارے پاس تو یعنی 4 مرلے میں زراعت کر کے ایک کسان یا اس کی فیملی جی ہاں پاکستانی 5 لاکھ روپے کما سکتی ہے۔ پاکستانی 5 لاکھ تو نہیں، انڈین 3 لاکھ جو ہے وہ پاکستانی تقریباً 8 لاکھ روپے 8 لاکھ کہہ لیں، چلیں میں ذرا زیادہ احتیاط برت رہا، آپ نے روپے سے پیار ہے نا، میں انڈیا سے موازنہ کرتے ہوئے میں بھی جذباتی ہو جاتا، ہمارے 3 روپے اور ان کا 1 روپیہ تقریباً برابر ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے ابھی تک آلو کا بیج ہائیبریڈ جو ہے وہ ہم ہالینڈ سے منگاتے ہیں، مکئی کا بیج ہم جبکہ ابھی تک تو ہمیں پیدا کر لینا چاہیے۔ ابھی میں جن سائنسدانوں کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہوں، زرعی سائنسدان، میں خود زراعت کرتا ہوں، تو وہ ابھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے مکئی کا بیج بنا لیا ہے، اور یہ بڑی اچھی خبر ہے۔ اچھا، ہمارے اندر استعداد موجود ہے، ہم نے اس استعداد کو استعمال نہیں کیا۔ ہماری زمین دنیا کی بہترین زمین ہے جی، اور سنا کہ لینڈ میس بھی بہت بڑا ہے، یہ ہمالین سلٹ سے بنی ہوئی ہے۔ ہمارا بیسن بھی بریگیڈیئر صاحب میرا خیال ہے جو یہ سندھ انڈس بیسن جو ہے 5 دریاؤں کی بہت زمین بڑا بیسن ہے میرا خیال ہے، اور یہ دنیا کی بڑی زرعی وادیوں کے اندر ہے۔ ہاں جی، اور اس کو جو زرخیزی ہے وہ بہت ہائی لیول کی ہے، مطلب دنیا ہم نے اس کو استعمال لیول کی جو ہے ہم نے استعمال نہیں کیا۔ لوکل لیول کے اوپر لوگوں نے انقلابی اقدامات کیے اور انقلابی ترقی بھی کی، مثلاً عارف والا، سائیوال، پاک پٹن، اس علاقے میں انگور کی فصل لگا دی۔ اچھا، انگور کی؟ جی ہاں، اور وہ حالانکہ یہاں پہ آلو وغیرہ پہلے بہت تھے، انگور اب یہاں سے آ رہے ہیں،
اور بہت اچھی کوالٹی کے آتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے پتھریلے علاقے تھے جو دریائے سندھ کے دائیں بائیں جو کناروں کے اوپر ہے، یہ اٹک کے اندر، وہاں مشروم لگے گی، وہاں مشروم بھی لگے ہیں، وہاں پر مشروم بھی انگور بڑی بھی لگے ہیں، ایکسپورٹ ہوتی ہے، اسٹرابیریز بھی لگی ہیں. اسٹرابیریز بھی ہمارے شیخوپورہ کے علاقے کے اندر اسٹرابیریز کی بڑی شاندار سکسیس ہے. اچھا، تو ان چیزوں کو ہم اور پھیلا سکتے ہیں. لیچی وغیرہ، اور یہ بھی لیچی کے اندر بڑی سکسیس ہوئی. لیکن ہم نے اس کے اوپر وہی بات ہے کہ جتنا امکان موجود ہے ترقی کا، اس امکان کو ہم نے حاصل نہیں کیا. صحیح بات ہے، اور وہ ہمیں کرنا چاہیے. اور بریگیڈیئر صاحب مجھے آپ ہی کی طرح نا ایک بندہ بڑا ویل انفارمڈ ایک بتا رہا تھا کہ جیسے کنو پاکستان میں تقریباً دنیا جو ٹاپ پروڈیوسرز ہیں ان میں آتا ہے پاکستان، شاید نمبر 1 ہے یا نمبر 2 ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ کنو کے 9 بائی پروڈکٹس ہیں. ہمیں میرا خیال شاید ایک کا پتہ ہے جو پیل ہوتا ہے وہ مارملیٹ میں پڑتا ہے، یا کوئی تھوڑا وہ کہتا ہے اس کا سفوف بنتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے. جی ہاں، جیم کے علاوہ، جوس کے علاوہ، کہتے ہیں 9 بائی پروڈکٹس ہیں. تو وہ ہمیں ان کو بنانا چاہیے نا، اور اس کے اندر حکومت کی مدد اور گائیڈنس ہونی چاہیے. اور ٹھیک ہے، وہ جو کیرالہ کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے نوٹ کیا کہ کالی شملہ مرچ جو ہے کالے رنگ کی، یہ دبئی میں بہت زیادہ اس کی مانگ ہے، اور بہت مہنگی بکتی ہے، $9 ایک کلو گرام بکتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کالی مرچیں بنائیں، یہاں پر آپ کے پروڈیوس کریں، آپ پیدا کریں، اور اس پیداوار کو دبئی کے اندر ہم بیچیں یا پورے مڈل ایسٹ کے اندر بیچیں، تو وہ ایک بڑی اچھی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور پاکستان کی اکانومی کے اندر اگر لارج اسکیل کے اوپر یہ ہوا تو بہت اس کے مثبت ذرائع وہ نتائج نکلیں گے. ٹھیک ہے. آپ کام ہی نہ کریں اور پھر ہم مثالیں دیتے رہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو بریگیڈیئر صاحب اس میں ایک ہمارے پر ایکڑ ییلڈ جو ہے وہ بھی بہت کم ہے ویسے، لیکن سنا ہے کہ کسی جگہ کئی کسانوں نے اس میں 2 نظریے ہیں. ہماری گندم کی پر ایکڑ ییلڈ انگلینڈ سے کم ہے، انڈیا سے کم ہے، انڈیا سے بھی تھوڑی سی کم ہے، لیکن انڈیا سے اتنی کم نہیں ہے. لیکن انگلینڈ، کینیڈا اور اس قسم کے ممالک سے کم ہے، آدھی سے بھی کم ہے. وہاں 100 من پر ایکڑ 100 مانز ہو جاتی ہے. ہم 40-50 بہت زیادہ 70 تک پہنچتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ صرف ایک فصل اٹھاتے ہیں اپنے سال میں، ہم 3 فصلیں اگاتے ہیں. مکئی بھی، چارہ بھی اگاتے ہیں، گندم بھی اگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ کوئی تل کی فصل بھی لگا لیتے ہیں. تو ہماری زمین کمزور ہو جاتی ہے پھر زیادہ فصل، لیکن اس کو پھر ریکنڈیشن انگریڈینٹس کم ہو جاتے ہیں، وہ ریسائیکل ہو جاتی ہے زمین. اب تو وہ ایک پکنک کا بھی رجحان ہے، اور وہ بڑا اچھا ہے. پائیدار قدرتی نظام کاشت جس کو کہا جاتا ہے، ڈاکٹر عظیم آصف اس کے سربراہ ہیں، اور وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں یہ جو ہم کیمیکل کھادیں دیتے ہیں. ہاں جی، پکنک کے سسٹم کے اگر ہم جائیں تو ہمارا تمام پروڈکٹ آرگینک ہوگا، اور آرگینک کیمیکل کھادیں ہوگی، اس میں کوئی کیمیکل، اس میں گرین مینیورنگ جسے کہتے ہیں، گرین مینیورنگ ہوگی، اور اس کے اندر نیچرل کاؤ ڈنگ شنگ یہ زمین کی نیچرل زرخیزی کو بڑھایا جائے گا. جڑیں جو ہیں وہ آپ کی زمین کے اندر ہی رہیں گی، وہ جو کمپوسٹ ٹیکنالوجی ہے. اور پھر اس کے علاوہ وہ جو ارتھ وورم پروڈکشن ہے کھاد کی، ارتھ وورم کے ذریعے وہ بھی ہے. تو اگر ہم آرگینک پروڈکٹ زمین کیا دنیا کے اندر لاتے ہیں تو اس کی تو ہم دگنی قیمت ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں تو یہ چیز موجود ہے، پاکستان میں دگنی قیمت مل رہی ہے. جی، اگر آرگینک آپ نے بنایا اور آپ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اس کے اوپر، اور سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ریگولر اتھارٹی سے ہو کہ اس کے اندر کوئی کیمیکل فرٹیلائزر یا کیمیکل سپرے استعمال نہیں ہوا، یہ پیورلی آرگینک ہے، تو وہ گندم تو آج بھی پاکستان کے اندر. اور لوگ کئی کہتے ہیں جی اسی تو دیسی گندم کھانے ہیں، جیسے کھانے والے پرانے وقتوں کے جی ہم تو فارمی گندم کھاتے ہی نہیں ہیں. آرگینک پروڈکٹ ایگریکلچرل اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کی تو بہت زیادہ ویلیو ہوگی. اب اس ویلیو کو شیئر کیا جا سکتا ہے نا. میں اگاتا ہوں آرگینک ایگریکلچر پروڈکٹ، آپ اس کو ایکسپورٹ کریں، آپ گورنمنٹ ہے، آپ ایکسپورٹ کریں، آپ بیچیں $9 کی کلو گرام، اور مجھے آپ 4 دے دیں، میں $4 لے کر بڑا خوش ہوں گا. میں تو بھنگڑے ڈالوں گا $4 کی میری شملہ مرچ بک جائے تو اس میں اندر دونوں کا فائدہ ہے. گورنمنٹ یہ پروجیکٹس لانچ کرے اور ایکسپورٹ اورینٹڈ پروجیکٹس ہوں. ایکسپورٹ میں آپ کسان کی مدد کریں کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، نہ اس کے پاس ٹائم ہے، نہ اس کے پاس پیٹرول ہے کہ وہ لاہور آئے، اس کی اورینٹیشن بھی نہیں ہے. رائٹ. تو گورنمنٹ ایک سسٹم بنا سکتی ہے جس کے اندر اس سے لیا جائے، دگنی قیمت پہ آپ بیچیں، اس کو ایک اچھا منافع دے دیں، وہ بہت خوش ہوگا. صحیح بات. اور آپ کے سامنے یہ انڈیا نے کیا ہے.
چائنا نے کارپوریٹ فارمنگ کی ہے. ابھی وہ بڑی زبردست ہے, میں نے دیکھا ہے ان کے وہاں. انہوں نے اپنی آرمی کو یوز کیا ہے اس کے اندر, انہوں نے اپنی فوج کو یوز کیا ہے. ابھی ہمارے ہاں بھی فوج نے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں. آپ کی زمینیں وہ تو ایسا ہی ایف سی کے زیر انتظام میں شاید شروع ہو گیا پروجیکٹ میرا خیال. اچھا ہوا ہے, بہت اچھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے, کیونکہ زمینیں جو خالی پڑی تھیں آپ نے نہیں کیا کام, آپ نے خالی رکھی ہوئی ہے, انیفیشنسی ہے. فارسٹ آپ نے لگایا نہیں, لگایا تو آپ بچا نہیں سکے. وہاں پہ لوگوں نے اپنے اونٹ چھوڑ دیے, وہ کھا پی گئے سارے کیکر جو آپ نے لگائے تھے. تو اس سے بہتر ہے کہ اس زمین کا اگر کوئی استعمال کر سکتا ہے ملک کے فائدے کے لیے تو وہ کرے. ٹھیک ہے, اور اس سے ملک کو بھی فائدہ ہوگا. آپ کے اندر ایگریکلچر کو جو ترقی ملے گی, لوگ اس کی نقل کریں گے اور پاکستان کی ترقی. یہ صحیح بات ہے کہ ایگریکلچر میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور اس میں سرپلس ہم پیدا کر سکتے ہیں اربوں ڈالر کا. بالکل کر سکتے, کیونکہ ہمارے پاس اتنا بڑا ریسورس ہے. اور بریگیڈیئر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ چونکہ میں بھی فارمنگ کرتا ہوں کہ ہمارا فارمر جو ہے نا وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے لیٹسٹ کنسیپٹس. مثلا کھادوں کا ایک رجحان ہے جی ڈی اے پی ڈال دو. حالانکہ کئی بار میں نے اپنا سوائل جب ٹیسٹ کرایا انہوں نے کہا جی آپ کے سوائل کو ڈی اے پی کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی یہ ڈال دیں. ویسے تو آپ نے کہا کہ آپ یہ آرٹیفیشیل فرٹیلائزر سے جان ہی چھڑا لی جائے, گرین مینیورنگ کی جائے. اسی طرح میں نے سنا کہ انہوں نے ایک کلچر بھی ڈیولپ کرتے ہیں اندر ہی کھیتوں میں کہ پیسٹی سائڈ کی ضرورت ہی نہ پڑے. جی ہاں, وہی ایسا بھی کوئی اسی کو پکنا پائیدار قدرتی نظام کاشت, پائیدار قدرتی نظام کاشت, اس کو پکنے کر. یہاں کوئی ایسا ماڈل اس کا پروٹوٹائپ کہیں آیا, آپ نے دیکھا کہیں؟ جی بالکل, ڈاکٹر عظیم آصف اپنی زمینوں پہ کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑے لیکچر دیے ہیں لوگوں کو. وہ ایگریکلچر سائنٹسٹ ہیں ہمارے. ہاں, لیکن اس میں تھوڑی سی ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے 3 سال یا 2 سال کم پیداوار کے اوپر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. زمین کی جو زرعی طاقت ہے وہ بڑھتی ہے اس سسٹم سے تیسرے سال میں جا کے. اب کسان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ 2 سال کی کم فصل لے لے. یہ رجحان جو ہے یہ کارپوریٹ فارمنگ میں چل سکتا ہے, اور اس کے ذریعے آپ آرگینک ایگریکلچر پروڈکٹس مارکیٹ میں لا سکتے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ان کی ویلیو دگنی ہے آپ کی عام فصل سے. تو اگر ہم یہ کریں تو بہت مواقع اچھے موجود ہیں. اچھا, آپ نے یہ بتایا نا کہ چائنا میں یہ ہمارے ہاں بھی بریگیڈیئر صاحب ایک دور میں کوآپریٹیو فارمنگ کا کنسیپٹ آیا تھا, کوآپریٹیو بینکس بنے تھے, یہ وہ سارا وہ کسانوں کو بھی دیتے تھے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. ایک آن فارم واٹر مینجمنٹ کا ایک پروگرام آیا تھا, کسان مل کے اور گورنمنٹ. وہ اس لیے کہ ہمارے اصول بڑے اچھے ہوتے ہیں, پلان بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن جب اس کے اوپر عمل کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہ ہم زمینداروں بڑے جاگیرداروں کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نہیں چاہتے یہ کام کرنا اور وہ دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے. تو یہ اور پھر وہی بات آتی ہے کہ ہمارا جو نظام ہے اور نظام انصاف ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ چھوٹے لیول کے اوپر جا کر دور دراز علاقوں کے اندر لوگوں کی مدد کی جا سکے اور اس جاگیرداری نظام کے تسلط سے جان چھڑائی ہو سکے. چلیں, بہت شکریہ جی بریگیڈیئر طور صاحب, آپ نے بہت ٹائم نکالا ہمارے لیے, تھینک یو ویری مچ. تو جناب آج کی ساری ٹاک کا جو ہمارا سارا فوکس تھا اس بات پہ تھا کہ پاکستان میں بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے, اور اس پوٹینشیل کو ہارنس آپ نے کرنا ہے اور بر وقت کرنا ہے, ایک فاسٹ ٹریک پر لے کے جانا ہے. اور اتنی بڑی ریسورس جو آپ کے پاس ایگریکلچر کی صورت میں موجود ہے, اس میں اگر اچھی پالیسیاں بنا کے کارپوریٹ فارمنگ کی جائے تو 4 مرلہ کی جب سکیم پہ ایک آدمی پاکستان کے 8 لاکھ روپے ایک کسان کما سکتا ہے سالانہ, اگر اس کے اخراجات اس میں 3-4 لاکھ بھی ہو جائیں, تو اگر 3-4 لاکھ بھی یا 5 لاکھ بھی ارن کر لے تو یہ تو اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہے. اس سے بڑا کیا اور اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.